السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی 3 بری عادتیں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ دین کے بہت بڑے عالم اور اللہ تعالی کے ولی ہیں، ان کے شاگرد کی۔ تو دوستو، گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا جو ظاہراً بہت نیک اور پڑھنے لکھنے میں بھی بہت تیز تھا۔ اس کی ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا کہ اس کے ساتھی بھی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا شاگرد سکرات کی حالت میں ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس آتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین ایسے شخص کے پاس پڑھی جائے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو ان کا شاگرد ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سکرات یعنی موت کا عالم ہے، اسے سننے میں تکلیف ہو رہی ہوگی، شاید اسی وجہ سے منع کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے ہاتھ کا اشارہ پایا تو میں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ کلمے کی تلقین کروں کہ کلمہ سن کر اسے ایمان کی موت نصیب ہو جائے، لیکن اس نے پھر مجھے روک دیا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 40 دن تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا کہ اسے موت کے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہ ہو سکا، اور یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا تھا، اسے قرآن کی تلاوت سننے میں پریشانی کیوں ہو رہی تھی۔ ایک بار حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شاگرد کو دوزخ کے فرشتے کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تو بہت نیک تھا، ظاہراً نیکوں کی طرح اپنی زندگی گزارتا تھا، پھر تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ موت کے وقت تجھے کلمہ تک نصیب نہیں ہوا؟ آپ کا شاگرد کہتا ہے کہ حضرت، جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ سب سچ تو ہے اور ٹھیک تو ہے، لیکن میرے اندر 3 بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ایمان کی موت نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں میری گرفت یعنی پکڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ 3 بری عادتیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت، وہ 3 بری عادتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ میں لوگوں سے حسد کرتا تھا، لوگوں کو بلندی پر جاتا ہوا دیکھ کر ان سے جلتا تھا، اور جب کوئی شخص ترقی کرتا تھا تو اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ جلن ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2 چغل خوری۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت، میرے اندر دوسری کمی یہ تھی کہ میں چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کی باتیں ایک دوسرے سے لگاتا تھا، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نمبر 3 شراب۔ دوستو، وہ کہتا ہے کہ تیسری بری عادت میرے اندر یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ایک حکیم کے پاس گیا اور حکیم نے مجھے علاج میں شراب پینے کو کہا۔ میں سال میں 1 بار شراب پیا کرتا تھا اس لیے کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے، لیکن مجھے شفا نہ ہو سکی۔ تو میرے یہ 3 گناہ تھے جن کی وجہ سے مجھے جہنم میں لے کر کے جایا جا رہا ہے، اور یہ 3 بری عادتیں تھیں جن کی وجہ سے مجھے ایمان کی موت نصیب نہ ہو سکی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر اگر ان میں سے کوئی بری عادت ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔